محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا ان کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ جس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کی زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی آمیز ہو یعنی حاملہ ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھی، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تو جو معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام سے ہی بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہوں اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچہ کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچے کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچہ کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ بنی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچہ کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھی سب کو بچہ پیش کیا گیا۔ اسے دودھ پلاؤ، ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کی دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا
اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے اور اس میں یہ مسلط بھی نہ تھی، اس بہانہ سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچہ کی نگاہ داشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف امن سے فقیری، امیری سے اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و کرام پاتی اور اپنے پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و قارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کرتے رہتے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک اسرائیلی ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اسرائیل مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کی ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس وقت کے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اگر فرعون کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہیں اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر امداد کے لیے پکارا تو آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا، تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے
اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی قبطی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کی قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا، فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا ملخصانہ مشورہ ہے آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقہ میں پہنچے تو دیکھا ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبہ سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فوراً واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو، میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، آپ پرامن ہو جائیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے
10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے تو آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کر دے اور میری زبان میں بھی لکن بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ بھیجیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔